الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلباء، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں سب سے بڑی مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ دائمی جو آج تک اور قیامت تک رہے گا وہ قرآن کریم ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے خصوصاً قرآن کریم رہبر اور رہنما ہے۔ البتہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع طالبین حاصل کریں گے جن کے اندر طلب ہوگی، یقیناً وہ قرآن کریم سے 100% دنیاوی اور اخروی نفع حاصل کریں گے۔ جن کے اندر طلب نہیں ہے، اگرچہ وہ دنیا کے اندر اسے کامیابیاں پا لیں، لیکن آخرت کی کامیابی اسے ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، چونکہ آج سبق کی ابتدا بھی ہے اور یہ ابتدا اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی تقریب منعقد کی جا رہی ہو اور عوام الناس کو اس میں جمع کیا گیا ہو اور ایک ابتدا اور ایک افتتاح کی جا رہی ہو، بلکہ یہ سبق شروع ہو رہا ہے، سبق کی ابتدا ہے۔ جو حضرات بھی اس سبق کو سماعت فرما رہے ہیں وہ اس نظر سے اس سبق کو سنیں
کہ آج سے ابتدا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنی رضا کا ذریعہ اس کو بنائے۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے میں ان حضرات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کے توسط سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہم تک پہنچی ہے۔ خلافت بنی امیہ کے دور میں بر صغیر کے اندر اسلام تاجروں کی شکل میں داخل ہوا۔ یہاں ایک مستقل ریاست قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد آئے دن بڑھتی گئی۔ یقیناً جب یہ تاجر یہاں بر صغیر میں آئے، مسلمان ہونے کے ناطے سے قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ 6 صدی کے اندر حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان قبیلہ عرب سے یہاں ہندوستان میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اسی خاندان میں سے ایک حضرت مولانا عبد الرحیم جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، اپنے وقت پر انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور قرآن کریم کو عوام الناس کی زبان میں سمجھایا کہ قرآن کریم صرف علماء کے لیے نہیں یا عوام الناس کی تلاوت کے لیے نہیں یا صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم ایک عملی زندگی پیش کرتا ہے، جس کا نمونہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام، پھر ان کے شاگرد، ایک چلتا ہوا سلسلہ انہوں نے امت کے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر بارہا سنا اور اپنے والد گرامی سے علم حاصل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے انہوں نے حدیث پاک کا علم حاصل کیا۔ یہاں بر صغیر میں تشریف لے آئے۔ قرآن کریم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر علوم اور فنون کی اشاعت شروع فرمائی۔ اپنی جوانی کے دور کے اندر انہوں نے 4 شاگرد پیدا کیے۔ وہ شاگرد حقیقت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بیٹے تھے۔ نمبر 1 حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2 حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 3 حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
نمبر 4 شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ 4 شاگرد انہوں نے تیار کیے، اور چاروں ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کے زیادہ شاگرد نہیں تھے، انہوں نے اپنا علم ان حضرات کے اندر ایسا منتقل کیا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی قرآن و سنت کا اور دیگر علوم و فنون کا امام بن گیا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر تھی کہ ہر مسلمان قرآن کریم کا ترجمہ جاننے اور سمجھنے والا بنے۔ اسی فکر کی بنیاد پر انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، اس پر مختصر حواشی لکھے، فتح الرحمن کے نام سے وہ قرآن کریم شائع ہوا، جو آج تک فارسی زبان میں مختلف کتب خانے والے حضرات اس کو شائع فرما رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس بر صغیر کے اندر سندھی زبان میں بھی قرآن کریم کے تراجم کیے گئے، کشمیر کے اندر کشمیری زبان کے اندر بھی، اور ہندوستان میں شیر شاہ سوری کے زمانے میں شمس الدین دولت آبادی نے بحر مواج کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی، لیکن ان کو وہ اعزاز شرف حاصل نہ ہو سکا جو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو اللہ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر بہت زیادہ مفسر قرآن بھی آئے، محدث بھی آئے، لیکن جو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ کسی انسان کو اللہ نے وہ اعزاز عطا نہیں فرمایا۔ پورا ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور ان سے جو وابستہ اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں، ان ممالک اسلامیہ سے جو انہوں نے علم قرآن و حدیث کا حاصل کیا، وہ علم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ان کو ملا۔ یہ فیض اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ محدثین میں کئی محدث پہلے ہندوستان میں گزرے ہیں، صاحب کنز العمال بھی گزرے ہیں، جنہوں نے کئی جلدوں کے اندر حدیث پاک کی کتاب تحریر فرمائی، لیکن کنز العمال کے مصنف کو صرف خواص علماء ہی جانتے ہیں، عام علماء بھی نہیں جانتے۔ لیکن امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک مختصر وقت میں اپنے شاگردوں کو تیار کیا، پھر پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو منقطع کر کے تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے، ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر عوام علماء کے ساتھ ساتھ عوام الناس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو مشہور و معروف فرما دی۔ یہ ان کی اخلاص کی برکت ہے۔ ان کا پہلا شاگرد
حضرت شاہ عبدالعزیز ہے جو ان کا حقیقی بیٹا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی کی کڑھن کو، فکر کو لے کر آگے بڑھے۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی کے نام سے مشہور ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکمل قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، کچھ پاروں کی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر تو مکمل لکھی تھی، البتہ حوادث زمانہ کی وجہ سے اکثر و بیشتر اس کا حصہ ضائع ہو گیا۔ مکمل لکھنے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر اگر کوئی انسان کوئی بھی خط لکھتا کسی آیت کی تفسیر ترجمے کو سمجھنے کے لیے، تو حضرت شاہ صاحب اپنی تفسیر سے خط کا جواب لکھتے اور اپنی تفسیر کا حوالہ دیتے کہ یہ میں نے تفسیر عزیزی سے یہ جواب آپ کو لکھ کر دیا ہے۔ اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی مکمل تفسیر لکھی تھی۔ حضرت شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز کے بعد شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کے بھائی تھے حقیقی، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لفظی لکھا اردو زبان کے اندر۔ اس وقت کے اردو اور تقاضوں کے مطابق آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن کریم کا لفظی ترجمہ جاننا چاہتا ہے تو سب سے بہتر ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی فکر کو ان کے بیٹوں نے آگے بڑھایا۔ پھر حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اکبری کے اندر 40 سال اعتکاف فرمایا، اور اس دوران میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر موضح القرآن کے نام سے لکھا۔ چوتھے ان کے بیٹے شاہ عبد الغنی یہ کم عمری میں وفات پا گئے تھے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائیوں نے بڑا ہی ان کا علمی طور پر ساتھ دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علوم نقلیہ کی تفصیل اور وضاحت بیان فرمائی، اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے علوم عقلیہ کی اشاعت فرمائی، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کشفیہ کی وضاحت فرمائی۔ جہاں حضرت شاہ عبدالعزیز کو عقلی معاملات پیش آتے تھے تو ان کا حل شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور اگر کہیں کشفی مسائل کی ضرورت تھی تو ان کے لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا، وہ ان کے کام آتے تھے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 4 شاگرد، 4 بیٹے دنیا کے اندر چھوڑے، ان میں سے ہر ایک نے قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام پھیلایا، اور ان تعلیمات کے اثرات آج ہم اپنے ملک کے اندر خصوصی طور پر دیکھتے ہیں، ہندوستان میں دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، اور ان ممالک سے جن حضرات نے دینی علوم حاصل کیے ہیں وہاں یہ اثرات دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ فیض حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے
ایک عجیب اور انوکھا نواسا عطا کیا جس کا نام حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر رہتے تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب تک یہاں رہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دست بازو بن کر رہے۔ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے پھر آگے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آدمی ہیں۔ عمر میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے، مگر آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ سے ان کو خلافت بھی ملی تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے وہ سرپرست تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس کے مرتبے پر فائز سے ایک مجتہد ہونے کی وہ ایک حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ حدیث کے آخری سالوں میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو میاں والی پنجاب کے علاقے وہاں بھچراں کے رہنے والے تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث پڑھا۔ جب دورہ حدیث مکمل کیا تو حضرت گنگوہی نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ مولانا محمد مظہر نانوتوی سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر موضح القرآن کو سبقاً پڑھ لیں۔ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، پھر اپنے علاقے میں تشریف لے آئے۔ یہاں پنجاب کا ماحول شرک کفر کا گڑھ تھا، اس کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کا اہتمام کیا۔ یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ قرآن کریم کے دو درس تھے، ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایسے حضرات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مقبولیت عامہ عطا فرمائی تھی، اور وقت کے جید علماء ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے جنید بغدادی تھے یہ دونوں حضرات، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے استاد محترم امام اہل سنت محدث اعظم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیوبند میں ہم دورہ حدیث پڑھتے تھے، اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے جو اس کے اندر کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جو مسلک کے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میرے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایک دن ایسا ہوا سبق کے دوران مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں، اور
مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے تذکرہ خیر فرمایا اور ان کی وفات پر بہت ہی غم کا اظہار فرمایا۔ حضرت استاذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت کی زبان سے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا اچھے الفاظ کے اندر تذکرہ سنا تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کیسا آدمی ہوں کہ ایک عظیم انسان کے بارے میں دل کے اندر قدورت رکھتا ہوں، جبکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کے اندر شامل ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے دعائے خیر فرمائی، پھر جو استاذ بھی دارالحدیث میں تشریف لاتا تھا وہ آ کر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر فرماتا تھا، حتیٰ کہ میں شرمندہ ہو گیا کہ مجھے ایسے اللہ والے آدمی کے متعلق غلط تاثر دل دماغ میں قائم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسی دوران اپنے خیالات کو تبدیل کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الفرقان لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اس کے اندر یہ خبر چھپی کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، یہ خبر ان کے بارے میں غلط ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور میں نے یہ سوچا کہ یہاں دیوبند سے فراغت کے بعد حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سے جا کر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری اس تمنا کو پورا فرمایا۔ میں حضرت کی خدمت میں آیا، ترجمہ اور تفسیر میں نے حضرت سے پڑھی اور حضرت کے ہاتھ پر میں نے بیعت بھی کی اور حضرت سے میرا ایک گہرا تعلق ہو گیا۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفہ ابراہیمیہ، یہ فارسی زبان میں کتاب تھی۔ حضرت نے مجھے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بات سمجھ نہ آ سکے اس پر نشانات بھی لگائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، یعنی حضرت استاذی مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میری ایک حضرت سے اچھی خاصی مناسبت اور تعلق قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت استاذی مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ علماء دیوبند کے ترجمان مسلم اس ملک پاکستان میں اور ہندوستان میں، افغانستان میں سمجھے جاتے ہیں، جن کی باتیں ایک اصول کی بنیاد رکھتی ہیں، جن پر 100% اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک کتاب شائع ہوئی ہے برے صغیر میں علماء کی تفسیری خدمات، KPK کے عالم ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر ایک سچا خواب انہوں نے تحریر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک عالم ہیں مولانا عبد الباری، جو دارالعلوم سرحد سے فارغ التحصیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں، میں قرآن کریم کا روزانہ درس دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5 کا درس دیا۔ دوسرے دن میں نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا درس دیا۔ ایک آدمی نے اسی درس کے دوران مجھ سے سوال کیا، مولانا یہ آیت نمبر 6 کا آیت نمبر 5 کے ساتھ ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟
ان دونوں آیتوں کا آپس میں جوڑ اور تعلق کیا ہے؟ بظاہر تو یہاں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ آیت نمبر 5 میں نکاح کا ذکر ہے اور آیت نمبر 6 کے اندر وضو کا ذکر ہے، تو وضو کا نکاح کے ساتھ اور نکاح کا وضو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ اور ربط نہیں ہے۔ مولانا عبد الباری صاحب فرماتے ہیں مجھے اس کا جواب نہ آیا، میں نے مختلف تفاسیر کو دیکھا، کہیں سے مجھے جواب نہ ملا، اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ربط بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور پھر میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے خوشی بھی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس مشکل کا حل بتا دیا، اور ساتھ غم بھی ہوا کہ جلدی بیدار ہو گیا ہوں، اگر بیدار نہ ہوتا تو خدا جانے کیا کچھ میں دیکھتا۔ کہتے ہیں فوراً مجھے نیند آ گئی، فوراً مجھے نیند آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے وہ رب سمجھا رہے تھے، آخر میں ارشاد فرمایا اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں آپ کو مشکل پیش آ جائے سمجھنے میں، تو اس کے لیے آپ مولانا سرفراز خان صفدر سے رابطہ کر لیا کریں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کا نام ہی نہیں سنا ہوا تھا کہ مولانا سرفراز خان صفدر کون ہے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، جب دوبارہ مجھے نیند آئی تو میں دیکھتا ہوں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب تشریف لے آئے اور مجھے آ کر ربط بتاتے ہیں، بیٹا اس آیت کا آیت نمبر 6 کا آیت نمبر 5 سے ربط یہ ہے کہ آیت نمبر 5 میں طہارت باطنی کا ذکر تھا اور آیت نمبر 6 میں طہارت ظاہری کا ذکر ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں طہارت باطنی کیا ہے، پہلے ایمان کا ذکر تھا۔ ایمان جب ہوتا ہے تبھی آدمی وضو کرتا ہے۔ طہارت ظاہری وضو کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں جو نکاح کا ذکر تھا، ایمان والوں کا نکاح ایمان والوں سے ہو سکتا ہے۔ اب طہارت ظاہری کا ذکر ہے، وضو کا ذکر ہے۔ یہ وضو ایمان والے ہی کرتے ہیں، وضو کافر، آپ کو علم ہے آج اس کرونا وائرس نے ثابت کر دیا کہ دنیا کے کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ وضو جو 5 وقت کرنے والا ہے اس کو یہ وائرس نہیں لگ سکتا۔ تو یاد رکھیں، مولانا فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ربط سنا، جب صبح ہوئی فوراً بازار میں گیا، مولانا سرفراز خان صاحب کی کیسٹ خریدی، ٹیپ ریکارڈ خریدا۔ جب میں گھر لے آیا، میں نے آیت نمبر 5 اور 6 کو سنا تو حضرت فرما رہے تھے کہ پچھلی آیت میں طہارت باطنی کا ذکر تھا اور اگلی آیت نمبر 6 میں طہارت ظاہری کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے یہ اعزاز حضرت استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت نے اگرچہ دورہ تفسیر مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز ایک خاص قسم کا تھا جس کو عوام الناس کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ خواص
ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی علماء کا طبقہ۔ لیکن حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی انداز اختیار کیا، جس سے خواص کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ الحمدللہ حضرت استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن حضرات کو حدیث اور تفسیر کا علم پڑھایا، ان کی تعداد 40,000 سے زائد ہے، اور حضرت کی کتابوں سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ حاصل ہوا، جن کا ایمان بنا، کفر شرک سے تائب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط ایمان عطا فرمایا۔ تو ہماری سند میں پہلا نمبر حضرت استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب کا ہے۔ انہوں نے تفسیر پڑھی ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر پڑھی ہے مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کا علم، حدیث کا علم حاصل کیا اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آپ حضرات اپنے اس سند کو، اپنے اس شجرہ علمی کو بھی یاد رکھیں۔ بندہ ناچیز کا نام عبدالقیوم قاسمی ہے۔ میں نے 1986 کے اندر حضرت استاد محترم مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر پڑھا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر کیا۔ انہوں نے مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ محمد اسحاق جو نواسے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ باقی شاہ ولی اللہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سند موجود ہے، جو تحریری شکل کے اندر ہے۔ آپ انہی اکابر، انہی بزرگوں کا نام یاد رکھیں۔ حضرت استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صاحب، انہوں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہمارے اکابرین میں سے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاگرد تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا کی جیل کے اندر تھے، حضرت فرماتے ہیں مالٹا کی تنہائیوں کے اندر ایک بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آج مسلمان جو اختلافات کا شکار ہیں، اس کی وجہ قرآن کریم سے دوری ہے۔ آج اگر مسلمان صحیح معنی میں قرآن کریم سمجھنے والا بن جائے تو کبھی اختلاف ہو نہیں سکتا۔ شرک کا بیمار قرآن کریم کو قرآن کریم کے انداز میں سمجھے تو کبھی وہ شرک کا مریض ہو نہیں سکتا۔ بدعت پرست قرآن کریم کو قرآن کریم کی روح سے سمجھے، کبھی بدعات کے اندر مبتلا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ فتنہ پھیلانے والے ہیں، اگر قرآن کریم کو سمجھتے ہیں تو خدا کی خوفی ان کے اندر آ جائے۔
اللہ کا خوف جب آ جائے گا تو پھر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ آج جو اختلافات آئے دن بڑھ رہے ہیں، حقیقت میں یہ ضد ہے، اور ضد کا علاج دنیا کے کسی اچھے سے اچھے ہسپتال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ضد سے ہٹ جائیں، قرآن کریم نے جو اصول مقرر کیے ہیں ان اصولوں پر آ کر آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ باقی ہیں فروعی مسائل، اصول میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے، فروعات میں اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لاکھوں انسان ہیں، ہر ایک انسان کی سوچ الگ الگ ہے، ہر ایک کا سمجھنا قرآن و سنت سے الگ الگ ہے۔ اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، فروعی اختلاف کو برداشت کیا جا سکتا ہے، اصولی اختلاف کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اصولی اختلاف کرنے والوں کو بتایا جائے گا کہ آپ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اور قیامت کے دن فروعی اختلافات کا نہ سوال ہوگا، نہ اس پر کسی قسم کے نتائج مرتب ہوں گے۔ نتائج جو مرتب ہوں گے وہ اصول کی بنیاد پر ہوں گے، اور اصول مشہور ہے، اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر وہ اصول تحریر ہیں، عوام الناس بھی جانتی ہے، خواص بھی ان کی تعلیمات دیتے رہتے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی رائے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ اپنے اکابر کی رائے کو سمجھ کر ان کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے۔ جو آدمی اپنی رائے کو 100% صحیح سمجھے گا، ایسے آدمی کا بیڑا غرق ہوگا۔ جو آدمی اپنے بڑوں کی رائے کے ساتھ اتفاق کر کے چلے گا، ایسا آدمی کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ حضرت استاد محترم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اکابرین کی کتابیں پڑھتا ہوں، بس اوقات بات دماغ میں نہیں آتی تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کیوں لکھا ہے، لیکن جب بار بار اس کو پڑھتے، بات جب سمجھ آ جاتی تو پھر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ ہمارے اکابرین نے صحیح لکھا ہے اور ہم جو سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہماری سمجھ غلط ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، زندگی کا ایک تجربہ ہے، مولوی کا دماغ خراب نہ ہو۔ اگر مولوی کا دماغ خراب ہو جائے تو وقت کے فرعون سے بھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ مولوی کا دماغ ٹھیک رہا تو کام چلتا رہے گا، مولوی کا دماغ خراب نہ ہو جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، توحید کا عقیدہ، توحید کو بیان کرنا بڑا کڑوا کام ہے، لیکن اس توحید کو، عقیدے اور نظریے کو بہتر سے بہتر انداز میں بیان کیا جائے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر سخت الفاظ میں بیان کیا جائے گا، اس کے وہ نتائج مرتب نہیں ہوں گے جو مرتب ہونے تھے۔ حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جن کو دنیا آج جدید علوم کہتی ہے، علوم تو سارے قرآن و سنت میں پہلے سے موجود ہیں، جو فنون ہیں ان کا ذکر بھی قرآن کریم میں اجمالاً موجود ہے، لیکن لوگوں کی نظروں کے اندر ایک اصطلاح بن گئی ہے، ایک دینی علم ہے اور ایک دنیاوی علم ہے۔ تو فرماتے تھے دین کے ساتھ دنیا کے علوم کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ان علوم کے ذریعے سے بھی دین کی اشاعت کی جائے۔ دوسروں کی زبانیں سیکھنی چاہیے
تاکہ ان کی زبان میں بات کی جا سکے۔ جب کسی کی زبان کو سمجھ کر بندہ بات کرتا ہے، اس کی زبان میں بات کرتا ہے، تو دل اور دماغ میں بات کا اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیاوی دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی زبان جاننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زبانوں کو بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ دین اسلام کے پھیلانے کے لیے ہم بہتر سے بہتر ثابت ہو سکیں۔ یہ بات تھی ہمارے اکابرین جو تفسیر میں جن کے اسماء آتے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا ہے۔ اب میں یہاں سے دوسری بات شروع کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کے بارے میں۔ قرآن کریم کے کئی نام ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور قرآن ہے۔ کچھ نام تو حقیقی ہیں لیکن زیادہ نام صفاتی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن عزیز، یہ کیا ہے؟ قرآن کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن کریم کا حقیقی نام قرآن ہی ہے، اور یہ قرآن کا لفظ قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، کفار مکہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم، لا تسمعوا لهذا القرآن، دنیا والوں قرآن کو مت سنو، بلکہ اس قرآن کی تلاوت کے دوران تم شور و غل کرو، تاکہ اس قرآن کی بات تمہارے دل اور دماغ میں نہ آ سکے۔ تو قرآن کریم کا نام حقیقی قرآن ہی ہے۔ کفار نے اسی لفظ کو استعمال کیا اور یہی لفظ قرآن کریم کا نام رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کا لغوی معنی پڑھنا ہے، جمع کرنا ہے، پڑھنا جمع کرنا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ پر محفوظ کیا، جمع فرمایا۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کریم کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ پر قرآن کو جمع فرمایا، اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفاسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرمائی، اور پھر اس پیغام کو امت تک اللہ تعالیٰ نے پہنچوایا، چونکہ نبی تو صرف رہبر اور رہنما ہوتا ہے، حقیقت میں دلوں کے اندر بات کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اصطلاحی معنی یہ ہے، صاحب توضیح تلوی فرماتے ہیں هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور ہمارے پاس وہ قرآن کریم دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے، اور اس قرآن کریم کا نقل ہو کر ہمارے پاس آنا یہ متواتر ہے۔ متواتر کا معنی یہ ہے کہ آج اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں، مسلمانوں کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں قرآن کریم موجود نہ ہو۔ مسلمانوں کے اکثر گھروں کے اندر قرآن کریم موجود ہے۔ جب مسجد میں
کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرا پوچھے یہ کیا کر رہا ہے، تو یقیناً دیکھنے والا کہے گا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ ایک اس کا تواتر ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، اور متواتر یہ قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ اس قرآن کریم کے الفاظ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی زبان مبارک سے سنائے تھے۔ آپ کے اپنے کانوں نے سماعت فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سماعت فرمائے۔ تو قرآن کریم کا اصطلاحی معنی یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور ہمارے پاس صحیفوں کی شکل کے اندر موجود ہے، اور اس کا آنا متواتر ہے، اور اس تواتر کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم دو طریقوں سے اتارا گیا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے۔ قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک باب افعال سے انزال کا لفظ، اور دوسرے نمبر پر باب تفعیل سے تنزیل کا لفظ۔ انزال کا معنی ہے یک بار نازل کرنا، تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ نازل کرنا۔ جہاں بھی قرآن کریم میں باب افعال استعمال ہوگا آپ سمجھ لینا کہ اس سے مراد وہ اتارنا ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور جہاں باب تفعیل تنزیل سے ہو تو وہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے مراد وہ 23 سال کا دور ہے کہ آپ پر آہستہ آہستہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یک بار آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے، اس مقام کا نام ہے باب عزت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کا لغوی معنی بھی آپ نے پڑھ لیا، اصطلاحی معنی بھی پڑھ لیا، پھر قرآن کریم کے نزول کے دو طریقے بھی آپ نے سمجھ لیے۔ اب یہ بات سمجھیں، قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کو وحی کہتے ہیں، وحی الہی۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، کلام الہی، وحی الہی۔ وحی کا کیا معنی ہے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ایک تو اس کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی یہ ہے اشارہ کرنا۔ اشارہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، رمز و کنایہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز سے حرکت دے کر بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، تحریر اور نقوش کی شکل میں بھی اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اور وحی کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو اترے اس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کی ابتداً 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1
وحی قلبی، نمبر 2 وحی کلامی۔ وحی قلبی، وحی کلامی، نمبر 3 وحی ملکی۔ حضرت فرماتے ہیں وحی قلبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی دل کے اندر اس بات کو ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا، وہی ساری بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے۔ وحی کلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے نبی سے کلام کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے کلام فرمایا۔ وحی ملکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نازل ہو، وہ وحی لے کر آئے۔ اب فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور کسی انسانی شکل میں بھی۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے پیغمبر ہیں، راج قول یہی ہے۔ وہ اصلی شکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، اور اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل آدمی تھے۔ ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے تھے، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھنٹی کی سی آواز ہوتی تھی۔ گھنٹی جیسے بجتی ہے تو گھنٹی سے آواز نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے گھنٹی سی بجتی تھی، اور یہ وحی کی سب سے بڑی سخت قسم تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ جیسے یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد ہو چکا ہوتا تھا۔ اور وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ کبھی آواز ایسے آتی تھی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ ہو۔ جیسے وہ بن بناہٹ ختم ہوتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد ہو جاتا تھا۔ اور کبھی فرشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتا تھا۔ سورۃ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تینوں اقسام کو بیان کیے ہیں، وحی قلبی کو بھی بیان کیا ہے، وحی کلامی کو بھی بیان کیا ہے، وحی ملکی کو بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ شورا کی آخری آیت کے اندر تینوں قسمیں موجود ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وحی الہی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے اوپر عائد فرمائے۔ کچھ فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرائض کی پایا تکمیل کے لیے وحی کو نازل فرمایا۔ دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 حواس، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی۔ حواس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناک عطا کیا ہے، سونگھنے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے،
عورتیں رات کو سالن رکھتی ہیں، صبح پہلے ناک سے سونگھتی ہیں کہ اس میں بدبو تو پیدا نہیں ہو گئی. یہ سے کیا ہے، ان کو علم حاصل ہوتا ہے. کان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کانوں کے ذریعے سے انسان سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنائے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے سے چیزوں کو پکڑتا ہے، ٹٹولتا ہے. پاؤں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، انسان چل کے جاتا ہے. تو علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حواس ظاہرہ ہے. دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عقل بنایا ہے. عقل کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے. عقل کے ذریعے سے جہاں حواس بھی کام کرنا چھوڑ دیں گے، جہاں عقل بھی کام کرنا چھوڑ دے گا، وہاں وحی الہی کی ضرورت پڑے گی. حواس کے ذریعے سے آدمی کو علم آتا ہے، عقل کے ذریعے سے آدمی کو علم آتا ہے. حواس کے ذریعے سے ایک انسان کسی انسان کو دیکھتا ہے، دیکھ کر اس کے سارے وجود ظاہرہ کا جائزہ پیش کر سکتا ہے کہ اس انسان کا قد اتنا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کا چہرہ ایسے ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کے بازو ایسے ہیں، پیر اس کے ایسے ہیں. یہ حواس کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا ہے. کبھی حواس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں ہوگا، عقل کے ذریعے سے ہوگا. ایک انسان نابینا ہے، اس نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن وہ کہتا ہے میں بھی انسان ہوں، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں یہ بھی کون ہے؟ وہ عقل کے ذریعے سے کہے گا یہ جو انسان بیٹھا ہے یقیناً اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے. یہ بغیر ماں باپ کے دنیا میں آیا نہیں ہے. یہ عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا. کبھی علم حواس کے ذریعے سے آئے گا اور کبھی علم عقل کے ذریعے سے آئے گا. ایسا وقت بھی آئے گا جہاں حواس کام کرنا چھوڑ دیں گے، عقل بھی کام کرنا چھوڑ دے گا، وہاں وحی الہی کی ضرورت ہوگی. ایک انسان ہے ظاہری آنکھیں رکھتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو ظاہری آنکھیں نہیں رکھتا. اب اس نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے تو وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ یقینی بات ہے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھے گا کہ یہ امر جائز ہے اور یہ امر ناجائز ہے. اس کے لیے اس کو احکام الہی کی ضرورت پڑے گی. احکام الہی وہ ہے وحی الہی. زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پوری انسانیت کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اب ہم اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ کون سے عمل سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے اور کون سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے؟ یا جس عمل کو ہم دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا اللہ کی رضا نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں معلوم ہوگی وحی الہی سے. اور وہ وحی الہی قرآن کریم ہے. اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بھی مسائل کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر بھی قرآن کریم کے اندر مسائل کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کے حفاظ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے حافظ تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد جو قرآن کریم کی حافظ تھی. آپ حضرات نے سنا ہوگا بیر معونہ کی جنگ میں
70 صحابہ وہ شہید ہوئے جو قرآن کریم کے قاری تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن کریم کے حفاظ کی بہت بڑی تعداد پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لبید نامی ایک شاعر تھا، بہت اشعار اچھے پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے ایک دن اس سے کہا کہ آج اپنے اچھے اچھے اشعار سنائیں۔ اس لبید نے کیا جواب دیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سورۃ بقرہ پڑھی ہے، سورۃ آل عمران پڑھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت ان صورتوں کے اندر کلام الہی کے اندر رکھی ہے، وہ میرے اشعار کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، وہ اپنی زندگی کی متاع قرآن کریم کو سمجھتا تھا۔ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور حفظ کیا، اور حفظ بھی بڑی محبت کے ساتھ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی یہ بات ہے، ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ نے اس سے پوچھا آپ نے شادی کی ہے؟ اللہ کے نبی میں نے شادی نہیں کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں بستی، اس بستی سے پہلے جو عورت آپ کو ملے وہ آپ کی بیوی ہوگی۔ وہ صحابی چل پڑا، دیکھتا ہے ایک عورت بستی سے پہلے نظر آئی، اس کو کہتا ہے ٹھہر جاؤ تم میری بیوی ہو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، میرا تو کسی بندے سے نکاح نہیں ہوا، میں آپ کی کیسی بیوی ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فرمایا یہی بات ہے؟ فرمایا جی۔ فرمایا ٹھیک ہے، پھر والد کے پاس جاتی ہوں۔ جا کر اس کو پیغام دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے بارے میں کہ تو اس بندے کی بیوی ہے۔ اس بندے نے نکاح کر دیا۔ اس سے پوچھا تیرا گھر ہے؟ اس نے کہا میرا کچھ بھی نہیں۔ اس نے گھر بھی دیا، بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا، اس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں تھیں وہ بھی مہیا کر دی۔ اب اس صحابی کا عجیب اور انوکھا حال، صحابی آتا ہے مصلی ڈال کے نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حال سناؤ؟ الحمدللہ گھر بھی مل گیا ہے، بیوی بھی مل گئی ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم یہ ہے کہ سورۃ تکاثر بھی میں نے زبانی یاد کر لی ہے۔ سورۃ تکاثر بھی میں نے زبانی یاد کر لی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ اسی حال کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر قرآن کریم کے حفظ کا شوق تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور کے اندر صحابہ کی بڑی تعداد تھی جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ پہلے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے، بہت سارے صحابہ حافظ تھے۔ صحابیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی حافظہ تھی، ام المومنین تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام قرآن کریم کو لکھتے تھے، اللہ کے نبی تحریر کرواتے تھے مختلف چیزوں کے اندر۔ اس زمانے میں جو چیزیں بھی مہیا تھی
بعض کھجور کی شاخوں پر لکھتے تھے، پتھروں کی پتلی پتلی تختیوں پر لکھتے تھے، ہڈیوں پر لکھتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ لکھنے کا طریقہ تھا، اور عرب کے اندر لکھنا جانتے تھے۔ حرب بن امیہ یہ کافر تھا، لیکن یہ مکہ سے باہر تجارت کی غرض سے جاتا تھا، جہاں جہاں جاتا تھا وہاں سے لکھنا سیکھتا تھا۔ پھر اس نے آ کر مکہ کے اندر بہت سارے لوگوں کو سکھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضرات ایمان لائے تو آپ کی وحی مبارک کو لکھتے تھے، تو یہ تحریر کا دور پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسی وقت انہوں نے لکھنا سیکھ لیا تھا، پہلے سے وہ لکھنا جانتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک چلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اسلام پھیل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، قرآن کریم کو لکھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جہاں آج بہت سارے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، ایک یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، پھر اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم تحریر کروایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے بھی پہلے یہی اشکال پیش کیا، لیکن ان کو قائل کر کے قرآن کریم تحریر کیا گیا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تحریری طور پر قرآن کریم موجود تھا۔ اب قرآن کریم کی آیات مختلف اعتبارات سے نازل ہوئی ہیں، بعض مکہ میں نازل ہوئی، بعض مدینہ میں نازل ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن کریم کی آیتیں صورتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی خود فرماتے تھے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو، فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ رکھو۔ یہ ترتیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ترتیب نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگ دونوں مسجد نبوی کے دروازے پر رہو، جو تمہارے پاس دو گواہ لائے اس سے قرآن کریم کا وہ حصہ تم قبول کر لو، لے لو۔ دو گواہوں کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کا جو حصہ زبانی بھی سنائے اور لکھا ہوا بھی لے کر آئے اس کو قبول کیا جائے، جو آدمی ان دو میں سے ایک کام کرے اس کا حصہ قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو سنتے تھے، مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے۔ جو صحابی بھی آتا تو اس کو کہتے کہ جو حصہ آپ سنا رہے ہیں زبانی، یہی آپ کے پاس تحریر بھی ہے، تو وہ زبانی بھی سناتا، تحریری شکل میں بھی لاتا تو اس کو محفوظ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیات کے بارے میں اشکال ہو گیا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زبانی بھی سنایا اور تحریری شکل میں بھی پیش کیا
تب اس حصے کو قبول کیا گیا۔ تو قرآن کریم پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تحریری شکل میں پیش آیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت سارے ممالک میں پھیل چکا تھا۔ 3 قراتیں بہت زیادہ مشہور تھی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب چونکہ اسلام عرب سے عجم میں آ چکا تھا، عجمی لوگ قرآن کریم کے تلفظ میں غلطیاں کیا کرتے تھے، جیسے معنی اور مفہوم بگڑنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے ایک جماعت کو بلایا۔ یہ وہی قرآن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا۔ حضرت صدیق کی وفات کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ، پھر حضرت حفصہ سے طلب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا۔ ان میں سے سر فہرست جو امیر جماعت تھے وہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ زید ابن ثابت انصاری صحابی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے بدر کے قیدیوں سے لکھنا سیکھا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کاتب وحی تھے۔ پھر جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو تحریر کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن چونکہ لغت قریش میں نازل ہوئی ہے، لغت قریش میں نازل ہوا ہے، اس لیے ترتیب تحریر میں لغت قریش کا خیال رکھنا ہے، کسی اور لغت کو داخل اس میں کرنا نہیں ہے۔ اب جو ابی ابن کعب کے پڑھنے والے تھے قرآن مصحف کے، یا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا عبداللہ ابن مسعود کے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قراتوں میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی تھی لوگوں کی سہولت کے لیے، لیکن بیماری یہ پیدا ہو گئی تھی، ہر بندہ اپنی قرات کو اچھا سمجھتا تھا اور دوسرے کی قرات کو نامناسب سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے بسا اوقات ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگنا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور قرآن کریم کو تحریر کروایا اور فرمایا کہ اس کو لغت قریش پر جمع کیا جائے۔ جب قرآن کریم لکھا جانے لگا تو پورے قرآن کریم میں صرف ایک لفظ پر اختلاف ہو گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے تابوت کا لفظ، تابوت، تابوت کی جو تا ہے اس کو لمبا کر کے لکھا جائے یا گول کر کے لکھا جائے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو گول کر کے لکھا جائے۔ اب جو قریشی حضرات اس کمیٹی کے اندر شامل تھے انہوں نے کہا نہیں، ہماری لغت قریش میں اس تا کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے، لہذا اس کو لمبا کر کے لکھا جائے۔ یہ مقدمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت عثمان غنی نے فیصلہ دیا چونکہ قرآن کریم لغت قریش میں نازل ہوا ہے، لہذا تا کو گول کر کے نہیں لکھا جائے گا بلکہ تا کو لمبا کر کے لکھا جائے گا۔ تو الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں
لغت قریش پر قرآن کریم جمع کیا گیا۔ اب باقی جتنی لغات تھی اس زمانے میں ان کو ختم کر دیا گیا۔ البتہ آج بھی اگر ان لغات میں قرآن کریم کوئی پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو رائج ہمارے پاس مصحف ہے اس کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ باقی قراتوں کو صرف ماہرین ہی پڑھ سکتے ہیں، ماہرین کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کوئی آدمی قرات کرتے ہوئے کسی لفظ کو قرات کے انداز میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے قواعد اور ضوابط بھی جانتا ہو۔ جو آدمی قواعد اور ضوابط کو نہیں جانتا اور وہ قرات کے انداز میں قرآن کریم پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا اس کے لیے درست نہیں۔ جس طرح ہم سنتے رہتے ہیں عام قاری جو قرآن کریم کے صرف حافظ ہیں، قرات سے ان کو کوئی شد بدھ نہیں ہے، کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں جانتے، جب نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں نہدنا الصراط المستقیم، نہدنا الصراط، یہ نہدے ان کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو عوام کے لیے مسئلہ بنے گا کہ اس قاری صاحب نے قرآن کریم کو تبدیل کر دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ خود تلاوت کرنے والا خود واقفیت نہیں رکھتا، علم تجوید کے ساتھ، علم قرات کے ساتھ ان کے مسائل سے یہ ناواقف ہے، اس لیے اس کے لیے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صرف وہ آدمی پڑھ سکتا ہے جو قرات علم تجوید کو جانتا ہے، جو جانتا نہیں ہے اس کے لیے الفاظ کو تبدیل کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کو 7 قراتوں میں اتارا گیا ہے۔ ان 7 قراتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے 7 نوعیات کہ قرآن کریم کو 7 نوعیات کے اعتبار سے پڑھا گیا ہے، 7 حروف میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین خلاصہ پیش کیا ہے تفسیر معارف القرآن کے اندر۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ اختلاف 7 نوعیات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اسماء کے اعتبار سے۔ اسماء کے اعتبار سے، اسماء کا مطلب یہ ہے یہ صیغہ مفرد کا ہے، یہ صیغہ تثنیہ کا ہے، یہ صیغہ جمع کا ہے۔ ایک قرات میں مفرد کا صیغہ ہے، دوسری قرات کے اندر وہی صیغہ تثنیہ کا مستعمل ہے، ایک قرات میں جمع کا صیغہ مستعمل ہے۔ تو افراد، تثنیہ، جمع کا جو اختلاف ہے، مثلا ایک قرات میں ہے ربنا باعد بین اسفارنا، باعد، اور دوسری قرات میں ہے ربنا بعد بین اسفارنا، عین مشدد کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اسماء کا اختلاف۔ دوسرے نمبر پر افعال کا اختلاف۔ افعال کے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرات میں صیغہ ماضی کا مستعمل ہے اور ایک قرات میں صیغہ مضارع کا مستعمل ہے اور ایک قرات میں صیغہ امر کا ہے، نہی کا مستعمل ہے۔ یہ ہے افعال کا اختلاف، کہیں ماضی ہے، کہیں مضارع ہے، اور کہیں امر ہے، اور کہیں نہی کا صیغہ استعمال ہے۔ افعال کا اختلاف، مثلا قرآن کریم میں ہے تمت کلمت ربک، کلمت ربک، دوسری قرات میں آتا ہے تمت
کلمات ربی کا، میم کے آگے الف بھی بنایا گیا ہے، کلمات ربی کا۔ یہ اختلاف ہے مفرد، تثنیہ یعنی صیغہ ماضی، مضارع، امر اور نہی کے اعتبار سے۔ تو پہلا اختلاف ہے اسماء کے اختلاف، اسماء کا اختلاف ہو۔ دوسرے نمبر پر افعال کا اختلاف ہو۔ تیسرے نمبر پر تقدیم و تاخیر کا اختلاف۔ تقدیم و تاخیر، ایک حرف جو پیچھے تھا اس کو پہلے لے آئے، جو پہلے تھا اس کو پیچھے لے گئے۔ قرآن کریم میں ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ دوسری قرات میں آیا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ کی بجائے جاءت بالحق کی سکرت الموت، بالحق کا لفظ پہلے آ گیا اور سکرت کا لفظ کس میں آیا؟ بعد میں آیا۔ تو کہیں تو یہ اختلاف ہوگا تقدیم و تاخیر کا اختلاف، اور کہیں اختلاف ہوگا الفاظ کی کم و پیشی کا۔ کہیں الفاظ زیادہ ہوں گے اور کہیں الفاظ کم ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار۔ دوسری قرات میں آتا ہے تجری تحتها الانہار، تجری تحتها الانہار۔ ایک میں من کا لفظ آیا اور دوسری قرات میں من کا لفظ نہیں آیا۔ تجری من تحتها الانہار، اس میں من کا لفظ موجود ہے۔ دوسری قرات میں آیا تجری تحتها الانہار۔ یہ ہے الفاظ کی کم و پیشی کے اعتبار سے اختلاف، اور کبھی یہ اختلاف ہوگا لہجوں کے اعتبار سے۔ لہجوں کے اعتبار سے لہجے مختلف ہوں گے، افہام، تفخیم، امالہ، یعنی لفظ تو وہی ہوگا لیکن اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا قاری حضرات پڑھتے ہیں موسیٰ، پھر پڑھتے ہیں موسیٰ، سنا ہوگا نہیں سنا؟ یہ کیا ہے؟ لہجے کا اختلاف ہے۔ کبھی اسماء کا اختلاف ہوگا، کبھی افعال کا اختلاف ہوگا، کبھی تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہوگا، کبھی الفاظ کے اندر تبدیلی واقع ہوگی۔ تبدیلی ایسے کہ ایک قرات میں آتا ہے نون شیزوہا، نون شیزوہا، دوسری قرات میں آتا ہے نن شوروہا، نن، زا کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ زا پڑھ رہے، زا کو را پڑھ رہے، نون شیزوہا، اسی کو پڑھ رہے نن شورو ہا۔ تو یہ 7 نوعیتوں کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف شریعت نے برقرار رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی علم فن تجوید و قراءت سے واقف ہے، ان اختلافوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ تلاوت بھی خواص کے اندر ہو، مجمع میں نہ ہو۔ مجمع سمجھے گا کہ اس قاری نے قرآن کریم کو کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شریعت عین عقل کے مطابق ہے، ایسے نہیں ہے کہ شریعت عقل کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے جو ہمارے عقل میں آئے شریعت بھی وہ کہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں عقل کو شریعت کے تابع کیا جائے گا، لیکن شریعت اسلام جہاں اجازت دیتی ہے وہاں اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے، جہاں اجازت نہیں دیتی اس چیز کو وہاں ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اختلاف پیدا کر کے امت کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں۔ تو قرآن کریم جو جبل نور سے جس کا نزول شروع ہوا تھا
وہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبل نور ایک پہاڑ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، اس غار میں ابتدائی 5 آیات صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوئی، اور 23 سال قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور اس کا اختتام میدان عرفات میں حج کے موقع پر ہوا، اور آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 86 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، باقی قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے، مکہ میں نازل ہوا ہو، مدینہ میں نازل ہوا ہو، مکہ کے سفر میں نازل ہوا ہو، مدینہ کے سفر میں نازل ہوا ہو، سارا ہی قرآن ہے، اور سارے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کا حصہ جہاں کہیں نازل ہوا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس قرآن کے اندر نہ دائیں طرف سے باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ بائیں طرف سے داخل ہو سکتا ہے، نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے محافظین دنیا کے اندر موجود ہیں۔ حقیقت میں محافظ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محافظت کے ذرائع کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے حفاظ، قرآن کریم کے قراء، حافظ الفاظ کی حفاظت کرتا ہے، قاری قرات کی حفاظت کرتا ہے، عالم معانی اور تفاسیر کی حفاظت کرتا ہے، اور فقیہ قرآن کریم کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، محدث قرآن کریم کو حدیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کے معنی، مفاہیم، مسائل میں اتفاق رہے، اختلاف پیدا نہ ہو۔ جہاں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے اس حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اسی طرح آج یہ قرآن محفوظ ہے۔ البتہ اس قرآن کریم میں مختلف ادوار کے اندر زیر و زبر کو لگایا گیا عوام الناس کی سہولت کے لیے، نقطوں کو لگایا گیا عوام الناس کی سہولت کے لیے، پاروں کی تقسیم کی گئی عوام الناس کی سہولت کے لیے، ربع کی تقسیم ہوئی، نصف کی ہوئی عوام الناس کی سہولت کے لیے۔ آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، فلاں آیت کو فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک پڑھنا ہے، یہ بھی عوام الناس کی سہولت کے لیے ہے۔ پھر رکوعات ایجاد ہوئے، یہ بھی عوام الناس کی سہولت کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ سارے مسائل آج تک اتفاقی ہیں۔ اگر کوئی زیادہ سمجھدار انسان، کوئی اسکالر اس میں تبدیلی کرتا ہے تو جو قرآن کریم میں آج تک جو شکلیں آئی ہیں انہی کو قبول کیا جائے گا، کسی اور شکل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے اندر ایک عالم پیدا ہوا ہے، اس نے بھی نیا قرآن کریم شائع کیا ہے مضامین کے اعتبار سے کہ فلانا مضمون فلاں جگہ ختم ہوتا ہے، لہذا آیت فلاں جگہ ختم ہونی چاہیے، فلاں رکوع پر فلاں مضمون ختم ہوتا ہے، لہذا قرآن کریم کا رکوع فلاں جگہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ آج کسی کو یہ تبدیلیاں کرنی جائز نہیں ہیں، جو ہو چکی ہیں پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ آج کسی کی تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہ قرآن کریم کے الفاظ کی تبدیلی قبول ہے، نہ کلمات کی تبدیلی قبول ہے، نہ آیات کی تبدیلی قبول ہے، نہ رکوعات کی تبدیلی قبول ہے، نہ ثلث، ربع، کسی قسم کی تبدیلی آج قبول۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر اگرچہ یہ 30 اجزاء نہیں تھے، یہ فلانا جز، فلانا جز، فلانا جز، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے
پڑھنے کی ترتیب پوچھی، البتہ اس ترتیب کی بنیاد پر یہ اجزاء تقسیم ہے۔ اجزاء جو تقسیم ہے اس ترتیب تلاوت کی بنیاد پر ہے۔ باقی اب جو اجزاء ہو چکے ہیں، اب ان اجزاء کے اندر کسی قسم کا دخول ہو سکتا نہیں ہے، نہ ان سے خروج ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے، موجودہ قرآن 6666 آیات پر مشتمل ہے۔ 6666 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جن الفاظ کی تلاوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی، حضرات صحابہ کرام نے اس کو محفوظ فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا سبق یہاں تک، کل سے انشاءاللہ تفسیر کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، مفسرین کے طبقات وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے چند اصطلاحات جن کو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں بیان فرمایا ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔